سعودی عرب میں حج والنٹیئرز گروپ کی جانب سے حج کے موقع پر حجام کرام کی خدمت کرنے والے سینکڑوں اراکین کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں پاکستان حج والنٹیئرز گروپ کے سینکڑوں اراکین سمیت سفارتی افسران، اہم سعودی اور پاکستانی شخصیات شریک تھے۔ پاکستان حج والنٹیئرز گروپ کے مرکزی کوآرڈینیٹر اشرف علی خان اور ابرار تنولی نے کہا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں سے ہر سال حج کے موقع پر عازمین حج کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ سعودی عرب سے تقریباً 3200 رضاکاروں نے پاکستانی سمیت دیگر ممالک کے حجاج کرام کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ پاکستانی سفیر احمد فاروقی نے پاکستان حج والنٹیئر گروپ کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ جس طرح سے پاکستان رضاکار حج کے موقع پر بے لوث مختلف خدمات فراہم کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہے، جس سے پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ تقریب کے آخر میں سفیر پاکستان احمد فاروق، ابرار تنولی، پرنسپل تنویر، پرنسپل راجہ عرفان، مولانا عبد المالک، مجاہد رانا عبد الرؤف، انجینئر یوسف اسماعیل اور دیگر نے حج رضاکاروں میں سرٹیفکیٹ، انعامات اور شیلڈ تقسیم کیے۔ نوشہرہ تھانہ کوڑا پولیس نے رشتے کے تنازع پر اغوا ہونے والے مغوی کو بحفاظت بازیاب کرا کر 7 ملزمان کو حراست میں لے کر اسلحہ برآمد کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسمہ مریم زوجہ عابد خان ساکن امیر و نظام پور خال محلہ انصاف آباد خیر آباد نے تھانہ کوڑا پولیس کو یوں رپورٹ درج کروائی کہ ہم گھر میں موجود تھے کہ اسی اثناء مسمیان عبد الولی ولد رازی خان، واصل محمد خان ولد جان زیب، ہارون ولد اسد خان ماں دیگر ساتھیوں کے گھر میں داخل ہو کر میرے شوہر عابد خان ولد حبیب الرحمان کو اسلحے کی نوک پر اپنے ساتھ لے گئے۔ رپورٹ پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ایس ڈی پی او زاہد عالم اکوڑا سرکل انسپکٹر نگاہ حسین ہدایت خان پر مشتمل چھاپہ مار ٹیم تشکیل دے کر ملزمان کی گرفتاری جبکہ مغوی کی بحفاظت بازیابی کا ٹاسک حوالہ کیا۔ چھاپہ مار ٹیم نے جدید طریقہ تفتیش کو اپناتے ہوئے ملزمان تک رسائی حاصل کر کے ان کے جنگل میں پھنسے ہوئے مغوی کو بحفاظت بازیاب کروایا۔ نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ تھانہ شہباز گڑھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شب گزشتہ دہا ہاپڑو ترین آباد میں بلا کسی شادی منگنی دیگر خوشی کے حسن اور مہر داد نے نوشہرہ مراد ثوابی سے کثیر تعداد میں خسرہ لا کر پروگرام بغیر SOPs کے منعقد کیا تھا، تاہم دہا کے علماء اور مشار نے مذکورین کو منع کرنے پر علماء مشران علاقہ کی ایک نہ مانی اور اپنا پروگرام جاری رکھا، جس پر علاقے کے جید علماء کرام اور مشران علاقہ نے پولیس کو کمپلین کر کے حسن مہر داد نے بلا کسی شادی پروگرام محفل موسیقی خسرے منعقد کر کے بلند آواز میں گانے بجانے لگا، جن سے مرحومین کے ورثاء اور دیگر بیماران کو کافی تکلیف کا سامنا ہے، جس پر SP صلاح الدین کنڈی کی ہدایت پر SDPO آشر حسین کی نگرانی میں بلال حلیم خان SHO کی قیادت میں تھانہ شہباز گڑھ پولیس کے ہمراہ دیگر سرکر تھانہ جات موبائلز نفری کارروائی کر کے غیر قانونی بغیر SOPs کا پروگرام ختم کر کے جس پر علماء کرام اور مشران علاقہ نے تھانہ آ کر پولیس کے اس فعل کو کافی سراہا اور مقامی پولیس کے اچھے الفاظ میں تعریف کرتے ہوئے آئندہ کے لیے مقامی پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا عزم کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر نمائندہ امجد علی دستی بلوچ کی رپورٹ کے مطابق DIG حیدرآباد نے واٹس ایپ پر کال کر کے دھمکایا۔ DIG سکھر نے کہا کہ خواؤں میں مت اڑو، جب زمین پر گرو گے تب احساس ہوگا۔ SSP گوٹ کی حفیظ الرحمان بگٹی۔ ریکویسٹ ہے ایک ہائی پاور بورڈ بنایا جائے، اس تمام چیز کی تحقیقات کی جائیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے ہر معاملے میں اپنے DIG پیر محمد شاہ صاحب کو اپڈیٹ رکھا ہے۔ کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہے جس میں میں نے اس کو آن بورڈ نہیں رہا۔ میرے پاس ایویڈنسز ہیں، میں ود ایویڈنسز بات کر رہا ہوں۔ میرے DI صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور جب بھی ہائی پاور بورڈ بنے گا اس میں تمام چیزیں پیش ہوں گی۔ میں پھر کہتا ہوں، میں نے کل بھی میرے جو گن مین ساتھ ہیں آپریٹر، میں DIG سکھر پیر محمد شاہ صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا سر آج میں آپ کو عزت دینے آیا ہوں۔ میں قبائلی آدمی ہوں لیکن میں آج آپ کو عزت دینے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے سندھ میں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، ہم آپ کے جونیئر ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اگر میں کہیں غلط ہوا، میں آپ کے بیٹوں کی طرح تھا، آپ مجھے بلا کے سمجھاتے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی وربل ایکسپلینیشن نہ دیں، کوئی ریٹن نہ دیں، ایک لیٹر لکھیں IG صاحب کو بھیجیں اور مجھے میڈیا کے توسط سے آ جائے۔ میں پھر IG صاحب سے آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کی تحقیقات کرائے جائیں کہ
पीर मोहम्मद शाह साहब ने जो लेटर लिखा वो कराची के तमाम मीडिया को कैसे मिला है? ये बहुत बड़ा मेरी मीडिया ट्रायल हुई है, मेरे तमाम कैरियर को दागदार किया गया है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो मीडिया पे चल रहे थे कि मेरे डाकुओं के साथ ताल्लुकात हैं, मेरी फैमिली घर में देख रही थी। मैं उनके सामने एक रोल मॉडल और हीरो हूँ। वो कहते हैं कि हमारा बाबा पुलिस यूनिफॉर्म में यहाँ के लोगों की जानो माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करता है, अमीन करता है, अमीन है। वो पिछले 3 दिनों से करब में मुब्तला हैं कि मीडिया पे चल रहा है हमारे बाबा के डाकुओं के साथ ताल्लुकात हैं। ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। इसकी इंक्वायरी की जाए, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब से पूछा जाए कि आपने ये जो लेटर लिखा है, क्या आपने पहले अपने एसएसपी को कोई एक्सप्लेनेशन दी है? और आपने ये लेटर तब क्यों लिखा जब एसएचओ अरेस्ट हुआ है? पहले क्यों नहीं लिखा? और मुझे आए हुए जुमा 10 दिन हुए हैं। जो एसएचओ 4 साल से इधर इस थाने में लगा हुआ है, 13 साल, उसके डाकुओं से ताल्लुकात नहीं है। उसका मोबाइल मेरे पास है। तनवीर तूनियो साहब के दौर में जो 5 पुलिस ऑफिसर्स को बुला के उधर अंदर बिठा के शहीद किया गया, उसमें से एक कालू नाम का मुलजिम है, ऐसा ही है, उसने उनको बुलाया था। उस मुलजिम के साथ इसके व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स हैं, बड़े बड़े धाड़ुओं के साथ इनके राब्ते हैं शकूर लाखों के। मैं एविडेंस पे बात कर रहा हूँ, जिसको क्राइम फाइटर बताया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी ने 21 से 23 अक्टूबर 2024 तक रावलपिंडी स्टेडियम में होने वाले पाकिस्तान और इंग्लैंड के प्रैक्टिस सेशन के लिए हुसूसी इंतजाम किए। इन 3 दिनों के दौरान आवाम की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए 370 अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। अफसरान बाला की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम एहलकारों को तैनात किया है। अफसरान बाला की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के अतराफ और मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक एहलकारान को तैनात किया है ताकि ट्रैफिक रवां दवा रहे। ट्रैफिक एहलकार आवाम की सहूलत के लिए मौके पर मौजूद होंगे और किसी भी मुमकिन सूरत हाल में फौरी मदद फराहम और बर वक्त जरूरत ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर डाइवर्ट करेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग के लिए भी मुनासिब इंतजाम किए हैं ताकि शिरकत करने वाले अफराद को आसानी हो। इस मौका पर शहबाज शरीफ पार्क बराए मोटरसाइकिल, सिविल एविएशन ग्राउंड, रावर रोड और डिग्री कॉलेज ग्राउंड बराए मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियां मुतस किए गए हैं। अवामुल नास से गुजारिश है वो ट्रैफिक पुलिस की रहनुमाई पर अमल करें और मुकर्रर करदा पार्किंग एरियाज का इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक में किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी अवाम से ये भी गुजारिश करती है कि ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करे और ट्रैफिक पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। भी मदद या मालूमात के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू वार्ड्स एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट दौरा। मौसर डेंगू इलाज के लिए जिला इंतजामिया के इकदाम। मुख्तलिफ हस्पतालों में कायम डेंगू वार्ड्स की कड़ी निगरानी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट महरीन बलोच का मुख्तलिफ हस्पतालों का दौरा। डेंगू वार्ड्स में बेड्स की दस्तियाबी और दीगर सहूलियात का जायजा। एम्स में अब तक 72 पोली क्लिनिक में से 25, CDA हस्पताल में 20 मरीजों को दाखिल किया गया। कायदे आज़म हस्पताल में 63 जबकि फेडरल जनरल हस्पताल में 12 मरीज दाखिल रहे। ADC ईस्ट की डेंगू वार्ड्स में तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हदायत। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। शहर बाला नाड़ी से, जहां पर बाला नाड़ी में बाअसर अफराद की जानब से गुलाम कादर लशारी की ज़मीनों पर मुबैना कब्जा किया गया। मुतासरा शख्स अपने साथियों समेत बख्ताराबाद प्रेस क्लब पहुंच गया, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुलाम कादर लशारी ने अपने साथियों समेत बख्तियाराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोहम्मद अनवर लशारी और इसके भाइयों ने हमारी जद्दी पुश्ती ज़िला मौजूद दम्बड़ी तहसील हाजी शहर बुलान में कब्जा कर रखा है। बार बार तहसीलदार बाला नाड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बुलान को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से हमारी दादरसी नहीं की जा रही, जिसका सबब यह है कि मोहम्मद अनवर लशारी का वालिद मोहम्मद अयूब लशारी बाला नाड़ी में तहसीलदार रहा है। इंतजामिया अपनी पेटी बाई को सपोर्ट कर रहा है। हम गरीब हारी हैं। मेरी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने वाले अफराद बाअसर हैं। उन्होंने सूबाई वजीर रेवेन्यू मीर आसम कर्द गेलू, कमिश्नर नसीराबाद FC 52 विंग लहड़ी के करने से अपील करते हैं कि हमारी ज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म करवाया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। वालेकुम, मैं गुलाम कादिर लाशारी आज यहाँ बख्तियाराबाद डोंकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हमारा जद्दी पुश्ती ज़मीनें मौजे दम्बड़ी में हैं, तहसील हाजी शायर बोलान में हैं, जिस पर मोहम्मद अनवर लाशारी और इसके भाइयों ने
میری جدی پشتی زمین پر قبضہ کیا ہے. میں نے بار بار انتظامیہ، تحصیلدار، کمشنر، ڈپٹی کمشنر کو درخواستیں دی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ہماری سنائی نہیں ہو رہی ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ محمد انور لاشاری کا والد محمد ایوب بالاناڑی میں تحصیلدار رہا ہے. انتظامیہ اپنے پیٹی بھائیوں کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم غریب ہاری ہیں اور نہ ہی ہماری کسی بڑے افسروں سے جان پہچان ہے. ہم صوبائی وزیر رینیو عاصم کرد گیلو، کمشنر نصیر آباد IFC 52 ونگ لیڈی کے کرنل سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری زمین سے قبضہ ختم کروایا جائے اور ہمیں انصاف فرمایا کیا. خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے. ملتان والوں کے لیے خوشخبری. ملک رضوان چینا کی خصوصی کاوش انفینٹی گروپ آف کامرس بکر کے بعد اب ملتان میں دوسری برانچ اوپن کرنے جا رہے ہیں، جہاں ای کامرس ٹریننگ بالکل فری دی جائے گی، جو کہ بکر برانچ منڈی ٹاؤن بکر اور ملتان برانچ کینٹ روڈ ملتان میں واقع ہے. خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے. ہمارے بیورو چیف سید اے علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. سابقہ MNA گوجر خان راجہ محمد جاوید اہلاس نے ضلعی نائب صدر مسلم لیگ نون راولپنڈی طیب قریشی کے ہمراہ گزشتہ رات شہید ہونے والے کانسٹیبل احسان کیانی کے گھر آمد. اس موقع پر طیب قریشی نے کہا کہ ہمارے گوجر خان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. احسان کیانی ہماری حفاظت کرتے ہوئے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش کی. انہوں نے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی. خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالا سے. ہمارے بیورو چیف اقرار حسین کی رپورٹ کے مطابق ایلیٹ فورس کے سب انسپکٹر کا مچھلی چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف. جڑاوالا سب انسپکٹر رائی عمران نے ساتھیوں سے مل کر دریائے راوی میں غیر قانونی مچھلیاں پکڑی. رانا شمشیر افتخار جڑاوالا پولیس تھانہ سید والا نے سب انسپکٹر سمیت 4 نامزد اور 8 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس تھانہ سید والا نے موقع پر پہنچ کر بھی ملزمان کو نہ پکڑا. رانا شمشیر افتخار جڑاوالا پولیس سب انسپکٹر نے 2 لاکھ روپے سے زائد کی مچھلی چوری کی. مقامی ٹھیکیداروں کے منع کرنے پر انسپکٹر رائی عمران نے دھمکیاں دینا شروع کر دی. محمد یاسین اور محمد سلیم درگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. صادق آباد سے خبر شامل کریں گے. جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل اقبال نگر بستی رحمان درگ کی معروف زمیندار ملک حاجی سلیمان درگ کے پوتے ملک محمد افضل درگ کے صاحبزادے ملک شاہد کے بھتیجے ملک رشید احمد اویسی کے بھانجے ملک یاسین درگ اور ملک سلیم درگ گزشتہ روز شادی کے حسین بندھن میں بندھ گئے ہیں، جن کی دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب مقامی میرج لان چوک شہباز پور میں منعقد ہوئی، جس میں سندھ پنجاب سے اہم سیاسی سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی. میزبان ملک حاجی سلیمان درگ نے آنے والے معزز مہمانوں کو دستار بندی بھی کروائی. انہوں نے دلہا اور ان کے والد کو شادی کی مبارکباد پیش کی اور خوشی کا اظہار کیا. دعوت ولیمہ میں سردار ملک صفدر درگ، ملک جہانگیر درگ، ملک منظور قادر درگ، ملک محمد اقبال درگ، ملک ریاض احمد درگ، ملک حاجی احمد ولی محمد درگ، ملک شاہد درگ، ملک محمود درگ، حاجی صادق حسین، جام فدا حسین، چودھری خالد، ملک ظفر درگ، ملک فیصل درگ، ملک نور احمد، جام شبان واسا، منشی رزاق درگ، ملک مرتضیٰ درگ، ملک ایاز احمد رئیس جہانگیر انڈہر، ملک خورشید زیب سمیت اہل علاقہ کی معزز شخصیات کثیر تعداد میں موجود تھے.